اچھا اس میں ایک اہم ترین بات ہے میرا خیال ہے وہ بھی ساتھ ساتھ لوگوں کو جانی چاہیے کہ آج کے دور میں تھوڑا سا لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی. یہ جو 5th جنریشن وارفیئر کے اندر پیر صاحب خاص طور پہ جو آپ دیکھتے ہیں نا جو فنڈڈ لوگ جو کہ فرقہ وارانہ آگ کو باقاعدہ بھڑکاتے ہیں, چاہے وہ ممبروں کے ذریعے سے, مساجد کے ذریعے سے یا دیگر جو ہے اپنا محافل کے ذریعے سے, ایگزیکٹلی یہ سچویشن اس وقت تھی کہ ہریکل کے پاس جس وقت ان کا باپ پہنچا ہے ابو عامر, اس کو باقاعدہ اس نے پورا روڈ میپ دیا, اس نے فنڈ کیا پھر مدینے میں, وہاں پہ اپنے جو ہے لوگ کھڑے کیے اور مسجد زرار کی بنیاد اس بنیاد پہ ڈالی, اور وہ فنڈڈ مسجد تھی جو مسلمانوں کے درمیان جو ہے باقاعدہ قائم کی گئی تھی. تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے صاحب کہ 5th جنریشن وارفیئر آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس وقت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان فنڈز کیے جاتے ہیں. اچھا جی, اب ذرا بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. ایک جو بڑا لطیف پہلو, اب آتے ہیں ذرا کیونکہ ہم تو عشق کی بات کرنے والے لوگ ہیں, اب وہ ہم اس فیز میں داخل ہو گئے. سرکار علیہ السلام سے جو آپ کا عشق تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی بہت شکریہ. جنید بھائی, قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 285 نمبر آیت میں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کی ایک بڑی خوبصورت صفت بیان فرمائی. فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اللہ, یہ سمعنا اور اطعنا میں ایک لمحے کی جدائی بھی جس نے نہیں دی اسے حنظلہ غسیل الملائکہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. جس وقت انہوں نے یہ اعلان جہاد سنا ہے, یہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اعلان جہاد سنا, جس حالت میں بھی تھے انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور فوراً لبیک کہا. اللہ, ادھر سمعنا اور ساتھ ہی اطعنا. اللہ, یہ سمعنا اور اطعنا میں ایک لمحہ بر کی جدائی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. سر ایک بات اور جس پہ آپ کلام فرمائیے, دیکھیں وہی باتیں ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہاں دیکھیے کہ کیسی عملی تفسیر آپ نظر آتے ہیں, عملی تصویر نظر آتے ہیں, عملی تفسیر نظر آتے ہیں. مطلب آپ نے جو اپنے والد کے لیے جملے کا ذرا وہ بتائیے نا. کیا میں عرض کرتا ہوں. اب یہ پہلے میں ایک چھوٹی سی بات, ابھی 2 باتیں ہوئیں. ایک جملہ بڑا خوبصورت بار بار آیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں یہ منتخب شدہ لوگ ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد پاک ہے. جامع الاحادیث میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 6625 نمبر حدیث پہ لائے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحابی, اللہ نے میرا انتخاب فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا. سبحان اللہ, سبحان. تو جن کو اللہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے منتخب فرمایا ہے, یقیناً ان کے اوصاف کمال ہیں. یہ اب پہلے دیکھیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عشق کا معاملہ ہے کہ باپ فاسق ہے. ایک مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے نا وہ تو شروع سے ایمان والا ہوتا ہے, لیکن جو فاسق کے گھر میں پیدا ہو اور عاشق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بن جائے, عشق حضور سے کرے, محبت ایمان حضور پہ رکھے, اس کا عشق دوسروں سے کامل درجے کا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ تو فاسق کے گھر میں تھا. اس میں جو ابھی بات ہوئی نا کہ یہ جو ابو عامر ہے, پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ آپ کے اوصاف بیان کرنے والا تھا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اس کی زبان سے سن سن کر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں حضور کا عشق پیدا ہو چکا ہوا تھا, اور ابو عامر خود جب اس لمحے پہ آیا ہے تو وہ وہاں سے پھسل گیا. یہ کیسی اللہ کی بٹت ہے, اللہ اکبر, کیسا یہ کمال ہوا. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ خود ان کا جو معاملہ ہے کہ یہ اپنا ہر تن من قربان کرنے کو تیار ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں, یا رسول اللہ, اپنے باپ کے بارے میں جانتے تھے کہ میرا باپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کس طرح کی باتیں کرتا ہے, تو انہوں نے اجازت مانگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتل ابی, کیا میں اپنے باپ کو قتل نہ کر دوں اللہ جو آپ کے خلاف یوں نازیبہ باتیں استعمال کرتا ہے. وہاں تو رحمت عالمینی تھی اور حکمتیں بے شمار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں. آپ نے ارشاد فرما دیا کہ لا تقتلہ, لا تقتل ابا کا, اپنے باپ کو قتل نہ کر. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو اجازت مانگ رہا ہے وہ کس کے خلاف مانگ رہا ہے؟ اپنے باپ کے خلاف. اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پر, آپ کی ناموس پر وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے, یہاں تک کہ باپ بھی. اب وہ جو بات ہم نے پہلے کہی کہ سمعنا و اطعنا میں ایک لمحہ بھر کی جدائی نہیں, جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا انہ لتغسلہ الملائکہ, کہ ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں, اس کے گھر والوں سے پوچھو معاملہ کیا ہے, اس کو واضح کرنا چاہتے تھے معاملہ. تو جو معاملہ آپ کی زوجہ محترمہ نے بیان فرمایا ہے وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا خرج وہو جنب اذ سمع, جس وقت انہوں نے جہاد کا اعلان سنا اسی وقت وہ یہاں سے نکل گئے, حالانکہ ان پر غسل شرعی فرض تھا.
اس حالت میں کہ ان کی فرضیت ان پر تھی، انہوں نے ایک لمحہ بر کی تاخیر کرنا مناسب نہیں سمجھا، صرف اسی لیے کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور عشق میں یوں اگلے درجے پر، کمال کے درجے پر فائز تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے بات ہوگی اس پر، ان کا دل کے اندر جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ آپ کی اولاد کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کا اظہار پھر آپ کی اولاد کے ذریعے سے ہوتا ہے، جس پر ہم ضرور انشاءاللہ نہیں اس پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن ایک بات جو بڑی خاص ہے وہ یہ دیکھیے آپ کہ ایک طرف عبداللہ ابن ابی ہے، منافق اعظم، ظاہر یہ رئیس المنافقین، اور دوسری طرف ابو عامر ہیں، دونوں ہی سرکار علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، دونوں ہی سرکار علیہ السلام سے حسد رکھتے تھے، اور دونوں ہی کے بیٹے سرکار علیہ السلام پر مر مٹنے کو تیار تھے، اور دونوں ہی کے بیٹے جو ہیں سرکار علیہ السلام سے یہ اذن چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ صرف حکم فرمائیں، ہم اپنے باپوں کی گردنوں کو اڑا دیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ تو ان دونوں کے ساتھ اس کو بھی ملا لیں جو اس کو اسلام ابو جہل کہتا ہے، یعنی وہ ابو جہل جو سب سے بڑا کافر ہے، اس کا بیٹا بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹا ہے، وہ بھی تو آپ کی صحابیت کا شرف حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا یخرج الحی من المیت، کہ اللہ نے مردے میں سے زندہ کو نکال لیا ہے۔ یہ مردہ تھے کافر، اور ان کی جو اولادیں ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں یوں سرشار ہوئے ہیں۔ میاں محمد اسلم صاحب ہمارے ساتھ احمد پور شرقیہ سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میاں صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ دو چھوٹے چھوٹے سوال ہے جناب۔ جناب بڑے سے سوال کیجئے، فرمائیے۔ اچھا، ایک پہلا سوال تو یہ ہے کہ شہید کے لغوی معنی کیا ہیں، دوسرا یہ ہے کہ شہید کی کل کتنی قسمیں ہیں جی؟ شہید کی کتنی اقسام ہیں اور شہید کے لغوی معنی بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مختصر جوابات جو آپ میں سے دینا چاہیں۔ نماز جنازہ کی دعا۔ جی بالکل، جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ اندر جو پڑھی جاتی ہے یا جو بعد میں جنازے کے بعد پڑھنی ہے، سوال یہ تھا کہ جنازے کے بعد دعا کا جو تصور ہے وہ ہے کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اذا صلیتم الجنازہ فاخلصوا لہ الدعاء، جب تم جنازہ پڑھ لو تو پھر اس کے لیے خالصتاً خلوص کے ساتھ دعا کرو، یعنی اس کے اصل مل گئی کہ دعا کرنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے لیے دعا کرنا۔ اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو وہ بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ جنازہ خود بھی دعا ہے، استحباب پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پچھلے سوال کا ایک حصہ رہ گیا تھا کہ شہید کی قسمیں کتنی ہیں، تو امام بخاری نے تو ایک چیپٹر باندھا ہے کہ شہید کی 7 قسمیں ہیں سوال قتل کے علاوہ بھی، مگر حدیثوں کو جب ہم تتبع کرتے ہیں ان کا تو 65 قسمیں ہیں شہید کی، یعنی شہادت کی 65 قسمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دائرے کو وسیع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شہادت کی جو اقسام ہیں مختلف کی توقع، بالکل ٹھیک ہے۔ پیر صاحب وہی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ وقت کم پڑ جاتا ہے، لیکن ان تذکار پاک کی برکتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں۔ آخر میں اب دیکھیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تو اپنے آپ کو سرکار علیہ السلام پہ قربان کیا، آپ کے بیٹے وہی بات ہے ایک ہی رات آپ اپنی زوجہ کے پاس رہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پھر ان کی جو 8 اولاد پاک تھی، واقع حرہ، یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے محبت تو اپنی جگہ ظاہر ان کی تھی، مدینہ پاک کی حرمت کے لیے انہوں نے سب کچھ لٹا دیا اور کٹوا دیا اپنی اولادوں کو، بتائیے ذرا۔ بالکل جنید بھائی، یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ، آپ کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا، اس کی جو تمنائیں تھیں آپ کے دل میں، آپ جب نکلے ہیں احد کے میدان میں تو جس طرح قریش کے ایک سردار کا آپ نے تعاقب کیا ہے اور اس کے پیچھے گئے ہیں اور آپ پر پیچھے سے حملہ کر دیا شداد نے اور آپ کو شہید کر دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری اور جان ساری کی جو تمنائیں آپ کے دل میں تھیں وہ شاید وہاں پر دل کے اندر ادھوری رہ گئیں۔ آپ کی شہادت تو کمال کو پہنچی، لیکن آپ کی تمنائیں حضور کے نام پر پوری جان بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مر مٹنے کی وہ جو تمنائیں تھیں وہ شاید دل میں کہیں ادھوری رہ گئیں، اور پروردگار عالم نے ان کی اس ایک رات کا جو اپنی بیوی کے پاس آپ نے وقت گزارا، اسی کی برکت سے وہ اولاد عطا فرمائی ہے، عبداللہ بن حنظلہ۔ وہ عبداللہ اب ایک ایسے عام شخص کی طرح زندگی نہیں ہے، ان کے بارے میں کتابیں کہتی ہیں کانا فاضلا صالحا، انتہائی فاضل شخصیت، انتہائی نیک بچہ۔ اب وہ جو نیک نوجوان، خود حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے تھے جب احد میں شہید ہوئے ہیں، یعنی ان کی آپ دیکھیں کہ نوجوان عمری میں حضور کے ساتھ کیا شباب، اور اب یہاں پر ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، وہ جوان ہوتے ہیں جذبہ عشق محمد و آل محمد لے کر، گورنر بھی رہے مدینے کے،
گورنر بھی رہے ہیں مدینہ کے، اب مدینہ منورہ کے گورنر بھی، یہ وفد کی شکل میں گئے ہیں یزید کے پاس، وہ جو امام حسین علیہ السلام کی دشمنی میں جھنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے، جو وہاں تمنائیں تھیں، بیٹا بھی وہاں گیا ہے، انہوں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اچھا ایک بات میں عرض کروں، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت 7 سال کے حضرت عبداللہ بن حنظلہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات بھی کی ہیں، یعنی یہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا آپ اونٹنی پر بیٹھ کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، یعنی صحابیت کا شرف۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے ہی روایت، وہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی، میں اسے مشقت نہ جانتا تو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ یہ آپ سے روایت، یہ آپ سے روایت ہے۔ اب حضرت عبداللہ یہی جو ہیں یہ وفد کی شکل میں جب گئے وہاں یزید کو، تو دوسروں نے تو کسی اور نظر سے دیکھا ہوگا یزید کو، لیکن انہوں نے جس باریک بینی کا وہاں مشاہدہ کیا ہے، جب یہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے آ کے لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، بلکہ ان کا اپنا فرمان بعد میں جو نقل ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یزید کی بیعت اس وقت توڑی جب ہمیں یہ ڈر لگ گیا کہ اگر اب بھی بیعت نہ توڑی تو آسمان سے پتھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک کے ہاتھ پر بیعت کی۔ واقعہ حرہ جو 63 ہجری میں مدینہ منورہ پر حملے کا حکم دے دیا تھا یزید نے، اس میں اب یہاں پر حرہ میں انہوں نے آگے بڑھ کے دفاع کیا، 2 جملوں میں اس میں دفاع کیا۔ روایت تاریخ کا ایک لفظ سن لیں، فلما اشتد القتال قدم بنیہ واحداً، جب جنگ بڑک اٹھی تو انہوں نے اپنا ایک ایک بیٹا اکیلا قربان کیا ہے راہ میں کہ مدینے کی حفاظت ہو، حضور کے شہر کی حفاظت ہو اور دین کی حفاظت ہو۔ اس کے لیے باری باری بیٹوں کو اکٹھا نہیں بھیجا، باری باری اپنے سامنے اپنے بیٹوں کو ایک ایک کر کے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر خود بھی اسی مارکے میں شہید ہوئے۔ وہ جذبہ عشق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے باپ کے پاس تھا وہی ان کی اولاد، اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے مدینے کے تقدس کی، یعنی یوں سمجھ لیجئے مدینے کے تقدس کی پروٹیکشن کے لیے جو سب سے پہلی شخصیت کھڑی ہوئی تھی، جنہوں نے ایک رائے عامہ کو ہموار کیا تھا کہ جی اس وقت ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، وہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔